یہ جو اخوت ہے یہ بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی چیز ہے اخوت، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی چارہ۔ دیکھیے انسان کا انسان سے 3 طرح کا رشتہ ہے، انسان کا انسان سے 3 طرح کا رشتہ ہے۔ جو اخوت ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے شریعت اسلامیہ میں۔ ایک اخوت جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اخوت النسبی والقرابہ، رشتہ داری جس کو کہتے ہیں، نسب کا رشتہ جس کو ہم بلڈ ریلیشن کہتے ہیں نا، خونی رشتہ ہوتا ہے، یہ آپس میں ہوتا ہے۔ یہ ایک رشتہ اخوت ہے جو قائم ہو جاتا ہے انسانوں کے درمیان خون کی وجہ سے۔ اور یہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ انسان جب سے پیدا ہوا، جب سے یہ انسان کے ساتھ یہ رشتہ لگا ہوا ہے۔ کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا والد ہے، کوئی کسی کا ماں ہے، کوئی کسی کی بہن ہے، اس طرح کے خونی رشتے لگے ہوئے ہیں۔ انسان جب سے پیدا ہوا ہے یہ رشتے آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا ذکر بھی قرآن حکیم کے اندر مختلف مقامات پر موجود ہے۔ خاص طور پر اگر آپ سورۃ النساء پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو آیات میراث جو ہے وہاں پر بہت سارے رشتوں کا تذکرہ ہے، اولاد کا تذکرہ ہے، ماں باپ کا تذکرہ ہے، بھائی بہن کا تذکرہ ہے، اور دیگر اور رشتے موجود ہیں۔ یہ اخوت ہے آپس میں انسان کی۔ اس رشتے پر، اس اخوت پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے احکامات عائد ہوتے ہیں، جیسے میراث کے احکامات ہیں، رضاعت کے احکامات ہیں، یہ مرتب ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر۔ میراث اسی خونی رشتے کی وجہ سے ہی آدمی کے مال کا وارث بنتا ہے، رشتہ دار کا وارث بنتا ہے۔ ایک دوسری اخوت ہے جو انسان کے درمیان ہوتی ہے، وہ کون سی اخوت ہے؟ اسلام نے اس کو نام دیا الاخوۃ فی الاصل والنسب، فی الاصل والانسانیہ، انسانیت کا رشتہ، ایک اصل ہونے کا رشتہ ہے، جس کو قرآن حکیم نے بنی آدم سے تعبیر کیا ہے، آدم کے بیٹے ہونے کا رشتہ۔ یہ بھی آپس میں ہے، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ بھی ایک اخوت ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، پہلی نعمت گنائی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے بنی آدم، آدم کے بیٹوں پر، یعنی آدم کی اولاد پر، یعنی انسانوں پر تکریم کی، اس کی یعنی اس کو عزت بخشی۔ اب عزت بخشنے کا بہت سارا معنی ہے، تمام مخلوقات پر ہمیں عزت بخشی گئی ہے۔ ایک تو ہمیں جو ڈھانچہ ملا ہے، انسانی ڈھانچہ، یہ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، ہاتھ، پیر، ناک، کان بالکل اور مخلوقات سے بالکل الگ دیا گیا ہے، بڑی خوبصورت شکل میں۔ یہ نعمت کو بھی یاد رکھیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ چاہتے تو ہمیں کچھ اور مخلوق بھی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ نے نہیں بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو، آدم کے بیٹوں کو ہم نے عزت دی، پہلی نعمت ہوگی۔ دوسری نعمت وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انسان کو سوار کیا خشکی میں بھی اور تری میں بھی، یعنی سواریاں بھی خشکی پر بھی چلنے کے لیے اور پانی پر بھی چلنے کے لیے، یعنی سمندر میں بھی چلنے کے لیے سواریاں عطا کی، اور اسی طرح ہم نے خشکی پر چلنے کے لیے بھی سواریاں عطا کی۔ پہلے کے دور میں خشکیوں پہ کون سی سواریاں چلتی تھی؟ جانوروں کی چوپایوں کی شکل میں، گھوڑے ہو گئے، گدھے ہو گئے، اور دیگر جانور ہو گئے۔ اور جدید دور میں، آج کے دور میں مختلف قسم کی سواریاں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہوائی جہاز ہو گئے، بسیں ہو گئی، ٹرینیں ہو گئی، کار ہو گئے، 4 ویلر، 2 ویلر، یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ یہ سب نعمتیں اللہ کی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور سمندروں میں چلنے کے لیے ہم کیا دیا ہے؟ کشتیاں دی ہیں۔ اور آج کے جدید دور میں اور بھی نئی نئی قسم کی سواری آ رہی، سمندر کے اوپر بھی چل رہا ہے انسان اور اندر بھی چل رہا ہے انسان، اندر بھی جا رہا ہے انسان۔ کیسی جو ہے پن ڈبیاں جو ہوتی ہیں وہ آ گئی ہیں، جو اندر سب مرین اندر چلتی ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ اب چوتھی نعمت کیا؟ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اسی انسان کو طیبات، پاکیزہ رزق دیے، پھلوں کا رزق، سبزیوں کا رزق، اناج غلوں کا رزق، مختلف قسم کے رزق، آسمان سے پانی برسانا، زمین سے غلے اگانا، یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہے۔ لیکن یہاں پہ ذکر کیا کہ بنی آدم، یعنی انسانیت کا رشتہ ہے آپس میں۔
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا۔ چوتھی بات یہ ذکر کی کہ ہم نے بہت ساری مخلوق پر جو ہم نے پیدا کی تھی اس پر اس کو فضیلت دی ہے۔ تو یہ تین باتیں ہی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ عزت بخشی، یعنی بچی اچھی حیات میں پیدا کیا، اسی طرح اسے سواریاں عطا کی، خشکی اور تری دونوں پہ چلنے کے لیے، اسی طرح پاکیزہ رزق عطا کیا۔ ہم جانوروں کی طرح، حیوانات کی طرح ہر چیز نہیں کھا لیتے، تمیز ہمیں عطا کی گئی ہے، صحیح غلط کا ہم تمیز کر لیتے ہیں، یہ تمیز ہمیں دیا گیا ہے، اور نفع اور نقصان کی چیز کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک انسان اگر پاگل ہو جائے، عقل اس کی مفقود ہو جائے، عقل سے معوف ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کیا وہ صحیح غلط کی تمیز کر پائے گا؟ نفع نقصان کو سمجھ پائے گا؟ نہیں سمجھ پائے گا۔ جیسے بچے ہوتے ہیں، ہم دیکھیں کہ بچوں کو جب سمجھ نہیں ہوتی ہے تو وہ آنکھ کو بھی چھو لیتے ہیں، آنکھ کی طرف بھی بڑھنے لگتے ہیں، کہیں اونچائی پر ہے تو کنارے پہ بھی چلے آتے ہیں، بس اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دوسرا رشتہ ہے جو دوسری اخوت ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے۔ یہ کس اعتبار سے؟ اصل اور انسان ہونے کے اعتبار سے یہ اخوت ہے، لیکن حدیث میں جو اخوت ذکر کی گئی ہے وہ اصل ہے یہاں پر۔ تیسرا جو رشتہ اخوت کا جو بنتا ہے وہ سب سے بڑا اخوت کا رشتہ ہے، ان دونوں سے بھی اوپر ہے۔ اس کو اسلام نے الاخوۃ فی العقیدۃ والایمان کہا۔ یہ سب سے بڑا رشتہ ہے جو ہمارا اور آپ کا رشتہ ہے، ہمارا اور آپ کا رشتہ ہے۔ اس کو قرآن حکیم نے اس طرح بیان کیا، انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے اخوہ، بھائی ہیں۔ تو ہم دو رشتے کو تو یاد رکھتے ہیں، یعنی نسب کا رشتہ، خونی رشتہ وہ تو یاد رہتا ہے ہمیں، اور انسانیت کا جو رشتہ ہے کہ ایک ماں اور باپ کی ہم اولاد ہیں وہ بھی یاد رکھتے ہیں، لیکن یہ تیسرا رشتہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اس کو الگ سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ تمام ایمان والے، تمام مومن اخوہ آپس میں ان کا رشتہ کیا ہے؟ بھائی بھائی کا رشتہ ہے، اخوت ہے ان کے درمیان، ایک بہت مضبوط کڑی ہے جو ان کو جوڑ کر رکھی ہے۔ وہ کڑی کیا ہے؟ وہ ایمان کی ہے، توحید کی ہے، اسلام کی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کڑی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو اخوت ہے یہ دونوں اخوت سے بڑھ کر ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا بھی ذکر ہے کہ یہ جو خونی رشتہ ہے یہ بعد میں، انسانیت کا رشتہ بعد میں، عقیدے کا اور ایمان کا رشتہ سب سے اوپر ہے، عقیدے اور ایمان کا رشتہ سب سے اوپر ہے۔ اس کے لیے بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کا حوالہ دیتے ہوئے نصیحت کی، لا تحاسدوا، دیکھو آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو۔ حسد کتنا آج بڑا ہوا ہے، حسد کی بیماری کس طرح سے سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، حسد کی وجہ سے نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے سماج اور معاشرے میں۔ کسی کو کسی کے مال کو لے کر حسد ہے، کسی کو کسی سے کاروبار سے لے کر حسد ہے، کسی کو کسی کی نعمت سے حسد ہے، اور نہ جانے کس کس قسم کے حسد ہے۔ لا تحاسدوا، ایمان کا رشتہ تمہارا آپس میں جڑا ہوا ہے، اس لیے دیکھو ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ ولا تناجشوا، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو۔ ولا تباغضوا، نہ ایک دوسرے سے بغض اور کینہ اور کپٹ رکھو، دشمنی رکھو۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھایا کرو۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھایا کرو۔ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعضکم، اور یاد رکھو ایک آدمی کے سودے پر دوسرا سودا مت کیا کرو۔ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعضکم، ایک آدمی نے سودا کیا، خرید و فروخت کیا، دوسرا آدمی اس کے سودے پر سودا کر رہا ہے آ کر، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور آگے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ، اللہ کے بندو اخوانا، تم اخوان بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ۔ کیا اس رشتے کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں؟ اس رشتے کی ہم پاسداری رکھتے ہیں؟ یہ تمہیدی بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ ابھی جب اس عنوان پر آئیں گے تو بہت اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا کہنا میں چاہ رہا ہوں۔ پھر فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، تو مسلمان کا بھائی ہونے کا معنی یہ ہے کہ لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ ولا یخذلہ، چلیے ٹھیک ہے ظلم نہیں کرتا، لیکن بسا اوقات وہ نہیں ظلم کر رہا، کوئی اور ظلم کر رہا ہے، تو یہ جو مسلمان بھائی ہے اس کو
مظلوم بھی نہیں چھوڑ سکتا کہ اس پر ظلم کیسے ہو رہا ہے. ولا یخذلہ، وہ ظلم ہونے نہیں دیتا اس پر. ولا یحقرہ، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کبھی حقیر چھوٹا نہیں سمجھتا. کتنی گہرائی والی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جن باتوں کی آج ایک بہترین سماج اور معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں لیکن یہ بنیاد ہے ایک صالح معاشرے کے لیے، بنیاد ہے یہ سب. جب ایک فرد دوسرے فرد کو حقیر سمجھے گا تو صالح معاشرہ وجود میں نہیں آتا ہے. پھر آگے فرمایا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، اور اپنے سینے کی طرف یعنی دل کی طرف اشارہ کیا کہ تقوی اس دل میں ہوتا ہے.